آیت مودت کہتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب آپ فرمائیں، قل محبوب آپ فرمائیں لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ دینے والا آخر کیا لے گا اور اس کو کوئی کیا دے گا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ کائنات کی ہر شے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بہت بڑی مخلوق ہے۔ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کی ساری کائنات کو اگر کسی نے گھیر رکھا ہے تو اس کو عرش کہتے ہیں، اور عرش وہ ہے کہ جس کا نچلا حصہ جو ہے وہ جنت کی چھت ہے اور اوپر کا حصہ عالم امر سے ہے۔ عالم امر کی تشریح آپ علماء سے بعد میں پوچھنا۔ جس کا نیچے کا حصہ جنت کی چھت، اوپر کا حصہ عالم امر سے ہے، اور اس کے بعد اس کی شان یہ ہے کہ کرسی آسمان زمین عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ زمین اور آسمان اس کے سامنے ایسے ہے، یہ اتنا بڑا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کیا جس پر پوری کائنات کے احوال اور حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قلم پیدا کیا جس کی قسم قرآن میں اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ اس کو حدیث میں دیکھیں گے تو وہ پیدا کیسے ہوئے ذرا اس کا اندازہ کریں۔ جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، اس نور کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا توجہ کرنا، موسم اگر سردی کا ہے لیکن آپ نے ذکر اہل بیت چھیڑنے کے لیے کہا ہے تو تھوڑی آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، جس کرسی کو اللہ کی کرسی کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کی شان یہ ہے کہ اگر رات میں پڑھ لو تو صبح تک فرشتے حفاظت کریں، صبح پڑھو تو رات تک فرشتے حفاظت کریں۔ گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو تو 2 فرشتے تمہارے ساتھ کر دیے جائیں۔ موت کے علاوہ ہر مصیبت سے وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی جس میں کرسی کا ذکر ہے، اس آیت کی یہ شان ہے، کرسی کا ذکر ہے، اس آیت کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ قرآن کی سب سے بڑی یہ آیت ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ عرش کیسے پیدا ہوئے؟ تو اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور کا نام رکھا محمد، اور جب اس نور پر توجہ ڈالی، اس نور کو دیکھا، تو جب اللہ نے اس نور کو دیکھا تو اس نور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوئی۔ اللہ نے نور محمد کو دیکھا تو اس نور پر، نور محمد پر اللہ کے دیکھنے کی ہیبت طاری ہوئی، تو اس کے نور، اس نور کو پسینہ آ گیا، اس نور کو پسینہ آ گیا۔ خدا نے دیکھا نور محمد کو، خدا نے دیکھا نور محمد کو، تو اس نور کو پسینہ آ گیا، اور جب اس نور کو پسینہ آیا
تو اسی نور کے پسینے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، اللہ نے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اب ذرا غور سے سننا مومنوں کہ جب اس نور کو پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینے سے عرش اور کرسی لوح و قلم پیدا ہوتے ہیں، جس کی شان یہ ہے اللہ اکبر، نور محمد کے پسینے سے عرش کرسی لوح و قلم پیدا ہوتے ہیں، لیکن نور محمد کے نور سے علی فاطمہ حسن تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، قربان قربان۔ جب اس نور کے پسینے سے جو پیدا ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس نور کے نور سے جو پیدا ہو تو لوگ اس کا جواب کہاں سے لائے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کے پسینے سے عرش کرسی پیدا ہو کوئی اس کو دے کیا سکتا ہے؟ اسی لیے میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانتا، تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ کیا دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ ان کی عطا کا عالم تو یہ ہے، یوسف کا حسن ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کے کھڑا ہے، ابراہیم کی خلت ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کر کھڑی ہے، آدم کی صفوت ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کے کھڑی ہے۔ جس کو جو ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو اسی در سے ملا، سب کو اسی در سے ملا، کیونکہ وہی در خدا کا در ہے، وہی در خدا کا در ہے، انہی کا در خدا کا در ہے، ہاں ہاں انہی کا در خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ان کو دے کیا سکتا ہے؟ اگر کوئی دولت کی بات کریں تو دولت تو ان کے قدموں میں ہے، اگر کوئی حسن کی بات کریں حسن تو ان کی خیرات ہے، اگر کوئی حکومت کی بات کریں حکومت تو ان کی نالین کی نچھاور ہے، اگر کوئی جنت کی بات کرے تو جنت تو ان کے سر کا صدقہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ کون کیا دے سکتا ہے ان کو؟ اسی لیے فرمایا لا اصل، نہ تمہاری اوقات دینے کی ہے اور نہ تم دے سکتے ہو، جب دے سکتے نہیں تو میں لیتا نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم پہ جو احسانات کیے، احسانات کیا؟ تم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہیں خدا کی پہچان عطا کی، اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم گمراہی کے دلدل میں تھے، میں نے آسمان ہدایت کا تارا بنایا، میں کچھ نہیں مانگتا۔ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے بیٹیوں کا باپ کہلانے میں تمہیں فخر کرنے والا بنایا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے سانچے میں تمہیں
ڈھالا اس سے کوئی اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا. تم آدمی تھے, انسان نہیں تھے, میں نے تمہیں وقار انسانیت عطا کی, اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. شعور بندگی عطا کی, نہیں مانگتا کچھ. احساس زندگی عطا کی, نہیں مانگتا کچھ. ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو ماں باپ کا ادب بتایا, اس پر کچھ نہیں مانگتا. تمہیں کھانے پینے رہنے سہنے کا طریقہ بتایا, اس پہ کچھ نہیں مانگتا. حتیٰ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کی نظر ڈالتے ہیں, تمہیں اس قابل بنایا, اس پر کچھ نہیں مانگتا. اللہ اکبر. مردوں کو مسیحا بنایا, اس پر کچھ نہیں مانگتا. جاہلوں کو عالم بنایا, اس پر کچھ نہیں مانگتا. میں نے تمہیں تہذیب دی, کچھ نہیں مانگتا. تمدن دیا, کچھ نہیں مانگتا. شعور دیا, کچھ نہیں مانگتا. احساس دیا, کچھ نہیں مانگتا. حتیٰ کہ جنت دی, کچھ نہیں مانگتا. میں نے تم سے کچھ نہیں مانگنا. پوری کائنات کے مومنین سے کہا جا رہا ہے, تمام مسلمین سے کہا جا رہا ہے, لا اجر, کوئی اجر نہیں مانگتا تم پر. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہر نبی آ کر کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ, کہ میرا اجر تو میرے اللہ پر ہے. لیکن قربان اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے, محبوب فرمائے, حبیب کہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا مجھ سے, تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن پھر کہا الا مگر, جی اللہ پر, اللہ بس, اللہ صرف, صرف اونلی, صرف بس, کچھ نہیں مانگا. اللہ جب کلام بولا جا رہا ہو, گفتگو ہو رہی ہو اور ابھی جملہ جاری ہو, تو جب اللہ آتا, اللہ صرف, کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا. جیسے آپ کلمہ لا الہ, کوئی خدا نہیں, اللہ اللہ, جی 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 بے شک, سوا سوا اللہ کے, صرف اللہ کے, خالص. بہت اچھا. تو کیا کہا, لا اسألکم علیہ اجرا, کچھ نہیں مانگتا, مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, اللہ, کچھ, صرف کچھ چاہیے مگر اللہ اللہ, کچھ نہیں چاہیے مگر کچھ چاہیے, اللہ کچھ چاہیے. اور کچھ میں بھی صرف ایک ہی بات چاہیے, صرف ایک بات, الا المودہ, مجھے تم سے مودت چاہیے, مجھے تمہاری مودت مجھے نہیں چاہیے. کس کے ساتھ مودت؟ اور تم تو مجھ سے پیار کرو گے, تمہاری مجبوری ہے. اللہ 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 اللہ, کیونکہ جب تک تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. مومن ہونے کے لیے تو تمہیں مجھے چاہنا پڑے گا, مومن ہونے کے لیے مجھے پیار کرنا پڑے گا. کیونکہ کہہ چکے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارے باپ سے زیادہ, تمہاری ماں سے زیادہ, تمہاری اولاد سے زیادہ, ایک مقام پہ میں تمہاری جان سے زیادہ, جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے مومن نہیں ہو. بے شک بے شک بے شک. کوئی مومن بننا چاہیں تو اس کے لیے لازم ہے حضور کو چاہے. تم تو چاہو گے ان کو, اور جو مجھے چاہے گا اب میں اس سے کچھ چاہتا ہوں, جو مجھے چاہے اس سے میں کچھ چاہتا ہوں. الا المودۃ فی القربى, سبحان اللہ. میں صرف اس سے ایک چیز چاہتا ہوں اور اتنی چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. پھر یہ تو قرآن میں کہلوا دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو. اس کے بعد اچھا جب یہ نہیں کہا کہ محبت کرو, بلکہ کیا کہا, مودت. محبت اور مودت میں فرق ہے. جی 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 دوست دوست سے محبت کرتا ہے, جی جی, دوست دوست سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ کبھی دوست کے بغیر رہ بھی لیتا ہے. جی جی جی, شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے,
बीवी के बगैर रह भी लेता है, अगर नहीं रह लेते तो इतना बड़ा मजमा क्यों होता, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ना स्टेट क्यों होता, ना पब्लिक क्यों होता। भाई जिसके बगैर रह सकते तभी तो यहाँ मौजूद है। बेशक बेशक। ठीक, अगरचे कम रहते मगर रह तो लेते हैं, ये है मोहब्बत। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, इंसान पानी के बगैर रह ले, मोहब्बत पानी से रह सकता है। खाने के बगैर रह ले, मोहब्बत है, रह सकता है। लेकिन सांस के बगैर इंसान नहीं रह सकता। इसीलिए इंसान अपनी सांसों से मोहब्बत नहीं करता बल्कि मवद्दत करता है। क्यों? उसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता। इसी तरह मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, उसके बगैर रहती नहीं। अगर मछली को पानी से निकाला जाए और मखमल की चादर पे रख दिया जाए, वो तड़पने लगेगी। वो ये नहीं देखेगी आलिम की गोद है, वो ये नहीं देखेगी सैयद की गोद है, वो ये नहीं देखेगी जैयद की गोद है, वो ये नहीं देखेगी खतीब की गोद है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पानी चाहिए। वो पानी के बगैर रह नहीं सकती क्योंकि उसको पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मोहब्बत के वाला जिससे मोहब्बत करता है उसके बगैर रह सकता है, लेकिन मवद्दत वाला जिससे मवद्दत करता है उसके बगैर रहता नहीं, तड़पता है। इसीलिए लोग कहते हैं मछली पानी के बगैर नहीं रहती, मछली को पानी चाहिए। अगर जिंदा है तो पानी चाहिए, मर गई है, काट दिया है, गला दिया है, पका लिया है, दांतों तले चबा चबा के खा लिया है, उसके बाद भी किसी डिश के खाने पे इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली के खाने पे प्यास लगती है। तो ये मछली के खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? मछली कह रही है मार तो दिया, जला तो दिया, चबा तो लिया, पेट में डाल तो लिया, लेकिन मुझसे मेरे पानी का रिश्ता तू तोड़ नहीं सकता। कुरान कहता है अहले बैत से मवद्दत करो, यानी जीते जी भी उनके बगैर नहीं रह सकते, और मरने के बाद भी अगर कोई जला दे, अगर कोई खाक बना दे, अगर हवा में उड़ा दे, तो जैसे मछली जल कर भी, चब कर भी, पेट में जाकर भी पानी के बगैर नहीं रहती, वैसे मोमिन अहले बैत के बगैर कहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मवद्दत का हुक्म दिया, उनके बगैर नहीं रह सकते। अब आपको हैरत होगी जब उनके बगैर रह नहीं सकते, इसीलिए हुजूर रहे मदीने में, हाय हाय हाय, लेकिन अपनी नस्ल को फैला दिया पूरी कायनात में, क्योंकि जानते थे मोमिन इनके बगैर नहीं रहेंगे। इसलिए आज मोमिनों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां नबी के शहजादों का वजूद। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत का हुक्म दिया तो पहुंचा भी दिया, पहुंचा भी लोग दिया। कहते हैं कि कुआं के पास प्यासा आता है, का वो कुएं होंगे जहाँ प्यासे जाते हैं, लेकिन बादल तो जरूरतमंदों पर बरसने के लिए जाता है। यहाँ कुएं वाला मैटर नहीं, यहाँ तो बादल वाला मामला है। और कुएं से जरूरतमंद लेता है, बादल तो जरूरत वाले पर भी बरसता है, जिसको जरूरत ना उस पर भी बरसता है। अनफी अनशी मसखा कादम, ऐ गेसुए पाक अमरे करम, बरसन हारे रम झम दो बूंद इधर भी गिरा जा। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाल मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडन रहमत की भरन बरसा जा। सुभान अल्लाह, सुभान तो बादल अल्लाह। वाला मामला है। अपनी औलाद को भेजा बगदाद में गौसुल आजम दस्तगीर को, अजमेर मुकद्दस में गरीब नवाज को, महरैना में शाह बरकतुल्लाह को, वारिस पाक को देवा में, साबिर पाक को कलियर में, अल्लाह अकबर गुजरात अहमदाबाद में सैयद
वजीउद्दीन अलवी गुजराती को, शाह आलम बुखारी को, कुतुब आलम बुखारी को। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा खित्ता है जहां नबी के शहजादगान मौजूद नहीं? तो हुक्म हुआ इनसे मोहब्बत करना, इनसे मोहब्बत करना। फिर फरमाया कि मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में तुम जरूर आजमाए जाओगे। फिर कहा उज़क्किरुकुमुल्लाह, 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 मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ फी अहली बैती, मेरी अहले बैत के बारे में हुजूर ने जगह जगह फरमाया। फिर फरमाया फितनों का दौर हो, लोग गुमराही के दलदल में फंसे, लोग अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक कहीं जा रहे हो। आका फरमाते हैं मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है और एक अल्लाह का कुरान है, एक अल्लाह का कुरान है, एक अहले बैत है। मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ, इनका दामन मजबूती से पकड़ना। आका ने क्या फरमाया? इनका दामन मजबूती से पकड़ना। जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। यानी कुरान और दामन अहले बैत जब तक तुम्हारे हाथों में होगा उस वक्त तक के तुम गुमराह नहीं हो सकते। मुझे हैरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि ऐसा कर लो गुमराह नहीं होंगे, वैसा कर लो गुमराह नहीं होंगे, लेकिन क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ लो, गुमराह नहीं होंगे। और फिर क्या फरमाया? इनसे मोहब्बत करना। मोहब्बत करने का मतलब क्या? आज मैं आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात कड़वी हो तो जरा माफ भी कर देना, लेकिन आपसे कहता हूँ मोहब्बत का हुक्म दिया। अब मोहब्बत का हुक्म क्यों दिया? नंबर एक, जो जिससे मोहब्बत करता है, तवज्जो करना, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी नकल करता है। तवज्जो करना, तवज्जो करना, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी नकल करता है। फिर फरमाया उससे उनसे मोहब्बत करना, जो मोहब्बत करता है जिसकी, उसकी नकल चलने में भी। मिसाल के तौर पे आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, जिसके बोलने का लहजा जिसके अंदर पाया जाए, यानी जो जिसकी नकल करे, समझ जाओ यार उसके स्टाइल में बोलता है ना, उससे मोहब्बत करता है, उसके स्टाइल में चलता है ना, उससे मोहब्बत करता है, उसके स्टाइल में बाल रखता है ना, उससे मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर सचिन के आशिकों को पहचानना कोई मुश्किल नहीं, उसकी तरह कमर मटका करके चलेगा, समझ जाइए कि उसी से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसकी नकल करता है। यानी कि जिससे मोहब्बत होगी उसकी नकल भी होगी, कभी बोलने में, कभी चलने में, कभी उठने में, कभी बैठने में। मेरी कौम के जवानों, हमारे नबी ने हमें हीरो से मोहब्बत की बात नहीं की, हमारे नबी ने हमें क्रिकेटरों से मोहब्बत की बात नहीं की, हमारे नबी ने हमें अदाकारों से मोहब्बत की बात नहीं की। क्या फरमाया? नबी से क्या कहलवाया गया? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर मोमिन बन के रहना है मेरी आल से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, जब कोई आपकी आल से मोहब्बत करेगा तो उसकी नकल भी करेगा। तो हुजूर यही तो चाहते हैं। फरमाया जा रहा है गोया के मुझे अपनी आल पे यकीन है, जब सब बिगड़ेंगे, औरों के बच्चे शराब पिएंगे, मेरे बच्चे रातों को मुसल्ले पे गुजारेंगे। इसीलिए तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अब जरा तवज्जो करना, रसूलुल्लाह की औलाद में जितने मुत्तकी गुजरे आप सबकी फेहरिस्त बनाइए, ऐसा कोई लाकर दूसरे की औलाद में बताइए। जब मिसाल के तौर पे तवज्जो करना, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ने वाला ये रसूलुल्लाह की औलाद में है। उस औलाद के अलावा मुझे किसी और की औलाद में बता दो। 70 साल तक जमीन को पीट न लगाने वाला, रात और दिन जग कर खुदा को मनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी आपको किसी और की औलाद में नहीं मिलेगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में मिलेगा। इसी तरह अगर मामू ने कह दिया जाके लंगर खिला, तो सबको 12 साल तक खिला के खुद भूखा रहने वाला मुत्तकी साबिर कलियर नबी की औलाद में मिलेगा, किसी और की औलाद में ढूंढ के बता दो। मैं कहता हूँ चिराग नहीं, जाओ सूरज लेकर के ढूंढ करके बताओ, अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला नबी की नस्ल में मिलेगा, नबी की औलाद में मिलेगा, किसी और की औलाद में नहीं मिलेगा। सुन लो, सुन लो, हत्ता कि जब कयामत करीब होगी ज़िना आम होगा, बेनमाजीपन आम होगा, पाप आम होगा, औरतें नंगी
ننگی گھومے گی. زنا ایسے ہوگا جیسے جانور روڈ پر جفتی کرتے ہیں ویسے لوگ زنا کریں گے. اس وقت کس کا بچہ سدھرے گا, کس کا بچہ بگڑے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر اس وقت بھی نبی کی اولاد میں مہدی اتنا متقی ہوگا کہ آسمان سے آنے والے عیسیٰ بھی ان کی ابتدا میں نماز. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. نبی جس کی ابتدا میں نماز وہ بھی میرے نبی کا بیٹا ہوگا. پتا چلا حضور چاہ رہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو ان کی نقل بھی کرو گے, ان کی نقل بھی کرو گے. یہاں پر اگر برا نہیں مانے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی 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 ارشاد. سیدوں سے بھی کہا جا رہا ہے بیٹے تجھے رہنا ایسے ہے کہ کوئی تجھ سے نفرت نہ کرے. اللہ تیرا کردار وہ ہو راجا, سید بادشاہ, تیرا کردار وہ ہو کہ لوگ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. آئیے کچھ پڑھتے ہیں, جی جی تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں. آئیے جس سے محبت اس کی نقل. چلتے ہیں شروع سے. جی 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 اصل سید سے چلتے ہیں, اصلی نہیں. اصل ہے, اے ہے واہ واہ. ہمارے یہاں تو سبھی اصل ہے. جی 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 الحمدللہ. جو سید ہے وہ اصل ہے اور جو اصل نہیں ہے وہ سید ہے ہی نہیں. جی 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 وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اصلی نقلی والا میٹر ہمارے یہاں نہیں ہے. اصل سید سے چل. اصل سید اور اصل سید, اصل سید, اصلی نہیں اصل. جی 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 اصل ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے نسل. اب سمجھ گئے. جی اصل کس کو کہتے ہیں؟ گٹلی اصل, درخت نسل جی جی ہے نا. جی 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 بیج اصل, پودا اس کی نسل. اب سمجھے تو اصل سید پر چلتے ہیں پہلے. اور وہ اصل سید کون ہے؟ جس کی سب نسل ہے. جی 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 اصل سید کون؟ جس کی سب نسل ہے. اور وہ اصل کون ہے؟ اسی اصل کو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, سبحان اللہ, راکعہ, سبحان اللہ, ساجدہ, سبحان اللہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, رقیہ, عذرا, ام ابیہا, عالمہ, غیر معلمہ, ام الحسنین, ملکہ فردوس بری, خاتون قیامت, خاتون جنت, سیدہ فاطمہ الزہرا, فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں. اب ان کی شان سنو, پہلے شان سنو. قیامت کا دن ہے, اس دن کسی کی بیٹیوں کی کوئی نہیں چلے گی, نہ کسی کی بیٹیوں کی چلے گی, نہ کسی کے باپ کی چلے گی. سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. جبریل کی شان یہ ہوگی, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ جبریل بھی سارے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. اللہ اکبر. بڑے بڑے متقی, بڑے بڑے پرہیزگار, بڑے بڑے اہل تقوی سب اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہاں تفصیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم غیر نبی پر, غیر نبی کو کسی نبی پر تفصیل نہیں دیتے. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. کوئی غیر نبی کے برابر ہی نہیں ہو سکتا تو تفصیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی رسول کے برابر غیر رسول نہیں ہو سکتا تو تفصیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت جبریل کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ, لیکن سارے ملائکہ نفسی نفسی اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے. سارے انسان, جب ساری کائنات کی کپ کپی ہوگی, کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, لوگوں کی زبان پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت پل صراط سے گزرنے والے پل صراط سے گزریں گے. وہاں گزرنے والوں کی عبادتیں, ریاضتیں, تقوی, طہارت, ان کی عظمتیں, ان کی بزرگی نہیں, بلکہ جس کو خدا چاہے گا وہ خیر سے گزرے گا, ورنہ کٹ کٹ کے لوگ گریں گے. تو جہاں لوگ کٹ کٹ
کٹ کے گریں گے. وہاں پر جب میرے نبی کی شہزادی حسنین کی امی جان جب اس سے گزرنے کے لیے آئے گی تو وہاں ابھی سیدہ کی عظمت کا ڈنکا کیسے بجے گا. آواز آئے گی محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو. اللہ اللہ بے شک. کوئی اس کا اندازہ کرے. کسی خاتون کے لیے یہ نہیں ہوگا. جی جی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح. ارے نبی کی بیٹی کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ اللہ بے شک بے شک. کیوں پوری زندگی سجدے میں گزاری پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پلسرات سے گزروں گا. کون گزرے گا وہاں تو دیکھا جائے گا. یہاں کی 1.5 ہوشیاریاں وہاں کام نہیں آنے والی نا. وہاں تو کون پھنسے گا کون بچے گا. ارشاد ہو گیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور پھر کہا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. گویا تیرے عمل پہ نہیں ہے اس کے چاہنے پر ہے. چاہنے پر بے شک. ہزاروں سال عبادت کرنے والے پھنسے ہوں گے اور اگر کسی نے درخت کی ٹہنی زمین پہ پڑی ہوئی ہٹا دی ہوگی رستے سے تکلیف دینے والی تو اس پہ بھی جنت دے دے گا. اس کے چاہنے پر ہے تیرے عمل پر نہیں ہے. کوئی کتے کو پانی پلا دے گا اس پہ بھی جنت دے گا. اور کوئی پوری دنیا کو کھلا پلا کر بھی آئے گا تو اس کے بعد بھی کہے گا میں نے قبول نہیں کیا جا ادھر. کوئی جان کٹا کر بھی جان دے کر بھی آئے گا تو کہا کہ جا بڑی ریاکاری کرتا تھا. وہ بڑے معاملات ہیں. وہ آسان نہیں ہے جنت. لوگ کہتے ہیں جنت کیسے ملے گی. میں نے کہا ایک چیز پہ گارنٹی ہے نبی سے وفا کر. اللہ سبحان اللہ. نبی سے وفا کر اور ان کی اہل بیت اور ان کے یاروں پر اپنے آپ کو فدا کر. سبحان اللہ. وفا کر فدا کر. کیونکہ جو یاروں کے ساتھ چیٹنگ کرے وہ بھی وفادار نہیں. جی جی جی. اور جو گھر والوں کے ساتھ چیٹنگ کرے وہ بھی وفادار نہیں. تو نہ ہم یاروں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں نہ گھر والوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ اللہ نے دیے اسی لیے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے. اور اہل سنت کے امام کے لہجے میں کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ بے شک. سبحان جب سب نفسی نفسی کہیں گے اس وقت حسنین کی امی نبی کی بیٹی ان کے بارے میں نبی کی بیٹی سے تھوڑا رجوع کر لو. بیٹی نہیں شہزادی. بیٹی نہیں شہزادی ہے بیٹی لیکن میری اوقات کہاں. حضرت علامہ سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان جو حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں اور حضور حجت الاسلام کے مرید ہیں. ایک مولانا صاحب تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی. تقریر ختم کرنے کے بعد کا مولانا کس کی شان میں بات کر رہے تھے. یہ بیٹی بیٹی کی بات کرتے ہو. بیٹی تو ہیں لیکن جب بولا کرو تو شہزادی بولا کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ جہاں ساری شاہیاں قدموں میں پڑی ہو اگر وہ شہزادی نہیں ہے تو پھر شہزادی ہے کون. تو یہ نکل گیا میری زبان سے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. جی جی جی. نبی کی شہزادی کے لیے اعلان ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو. نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن. لیکن کردار میں نے کہا نا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل بھی ہوتی ہے. جلدی جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں سردی کا خیال کرتے ہوئے. اب ذرا دیکھو میرے نبی کی شہزادی کا حال کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے محبت کا مطلب کیا رکھا نعرے بازی. ہم نے محبت کا نام کیا رکھا ہلڑ بازی.
ہم نے محبت کا نام کیا رکھا؟ صرف زبانی دعوے. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک سردی میں اتنی طویل اتنی لمبی راتوں کے اندر، اتنی ٹھنڈی کے اندر، اتنی سردی کے اندر، اتنی تکلیف مصیبت اٹھا کے جو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت کا حکم ہے، کیا محبت کرتے بھی ہو؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کی زندگی کو دیکھو. کیا کبھی ان کی زندگی کا کوئی اثر ہمارے گھر کے اندر نظر آتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر دکھائی پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، کیا ہماری بیٹیاں نبی کی شہزادی کے نقش قدم پر ہیں؟ کیا ہماری بیٹیوں کے اندر پردے کا وہ شعور ہے جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا میں شوق تھا؟ اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، عشق اہل بیت کا دعویٰ، اور بیٹیوں کو کوچنگ میں بھیج رہے ہو تو جینس اور ٹی شرٹ پہنا کر کے بھیج رہے ہو، شارٹ شرٹ پہنا کر کے بھیج رہے ہو. بیوی کو ولیمے میں لے کے نکلے، بیٹی کو ولیمے میں لے کے نکلے تو سر کے دوپٹے کو مفلر بنا دیا. اگر کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں ارے پرانے دور کی بات نہ کر، پرانے وقت کی بات نہ کر، یہ مولوی لوگ تو شکی ہوتے ہیں. ارے پردہ کہے گا؟ پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے. ارے نادان، تیری بیٹی کی آنکھیں اتنی قیمتی کہ تیری بیٹی کی آنکھوں کا پردہ اس کو کفایت کر جائے. اور نبی کی شہزادی کا پردہ، ایک نابینا صحابی جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف لائے، اللہ اکبر، تو آپ اس وقت ایک ستون کے پیچھے ہو گئی. بابا نے پوچھا، میری بیٹی یہ بتاؤ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تو ہاتھ کے اشارے سے کہا، بابا آپ کے صحابی سے پردہ کر رہی ہوں. پوچھا، یہ تو نابینا ہے بیٹی. بابا اپنی تربیت کا امتحان لے رہے تھے، رسول اللہ اپنی تربیت کا امتحان لے رہے تھے. اللہ اکبر. فرمایا یہ تو نابینا ہے. عرض کی، بابا یہ نابینا ہے، اللہ نے مجھے تو آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ میرے نبی کی شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے نبی کی شہزادی ہے. میرے امام نے بیان کیا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں تین مہینے تک کے چولہا نہیں جلتا تھا. تین مہینے بیت جاتے تھے، مخدومہ کائنات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ سدپور کا کوئی سید اگر فاقے سے ہو اور تمہیں پتا چلے اتنی دین سے دوری کے بعد بھی، کیا تم اس کو فاقے سے رہنے دو گے؟ مجھے بتاؤ، رہنے دو گے؟ نہیں. آخر کیا بات تھی؟ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ کے گھر میں تین مہینے کا فاقہ، یعنی تین مہینے تک چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ اور تین دن کے فاقے کیوں ہوتے تھے؟ 3 مہینے کا فاقہ نہیں، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن تک فاقے رہتے تھے، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن. کبھی پانی پیا جا رہا ہے، کبھی کھجوریں کھائی جا رہی، کبھی دودھ پہ گزارا ہو رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، مدینہ منورہ کے رہنے والے جو اپنی جانوں سے زیادہ اپنے نبی سے اور آل نبی سے محبت کرتے تھے، آخر انہوں نے کبھی سیدہ کے گھر میں کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ سیدہ کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلوایا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ پتا چلتا تو کرتے نا، معلوم ہوتا تو کرتے نا. جس کا حال یہ تھا، جو اپنے بابا کو تک نہ بتاتی ہو، جو اپنے بابا کو سارے لوگ وہاں مسائل آ کے سناتے تھے، سیدہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاتی تھی. بلکہ آپ کو بتاؤں، اپنی تینوں بہنیں جو عمر میں بڑی تھی، سیدہ زینب بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ہمارے نزدیک خوش عقیدہ مسلمانوں کے نزدیک نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں. سب سے بڑی دلیل قرآن کی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی آپ فرما دو. کیا فرما دو؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی آپ فرمائیں. کیا فرمائیں؟ وَبَنَاتِكَ وَأَزْوَاجِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یا ایھا النبی، اے نبی آپ فرمائیں قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تین لوگوں کو فرمانے کو قل لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہے، جی جی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں۔ یعنی عورتوں کو تین گروپ میں تقسیم کیا۔ نمبر ایک حضور کی بیویاں، نمبر دو حضور کی شہزادیاں، نمبر تین اور سب کی عورتیں اور سب کے گھر کی عورتیں۔ تو اب اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن جی کیا جی کہتا؟ یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبِنْتِكَ، لیکن بنتک نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَبَنَاتِكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَبَنَاتِكَ فرمایا۔ اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، لیکن عربی میں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے۔ واہ اب واہ، قرآن بہت کیا اچھا، کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن واحد کا سیگا بھی نہیں، قرآن جی جی۔ تثنیہ کا سیگا بھی نہیں، قرآن جمع قلت میں بھی اگر کہہ رہا ہوں تو جمع قلت کی شروعات تین سے ہوتی تین سے ہے ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہوتی ہے۔ جی جی تو جی۔ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں تو ماننا اے پڑے گا، اے۔ 3 سے کم پر آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ بے شک۔ اور الحمدللہ ہم نبی کے غلام جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ جب قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ جب قرآن بیٹیاں کہتا ہے تو بیٹی بیٹی کیسے کرتا ہے؟ پتا چلا نبی کی ایک نہیں تھی، نبی کی 4 شہزاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ چاروں کو مانتے ہیں، بے شک بے شک، ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ بناتِکَ۔ اگر آپ قرآن کو بدل سکتے تو قرآن کو بدلے پھر، اور قرآن خود کو بدل جاؤ۔ بدلنے والا حق خود بدل گیا ہے، قرآن کو بدلنے والا نکلا، اے ہے حق۔ وہی فکر کا تھا، جی جی چار جی، نہیں مانوں گا، چالی مان، قرآن بدلوں گا۔ اللہ نے کہا میں تجھے بے نقاب کروں گا۔ اللہ بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ تو قرآن بدلے گا، تو قرآن بدلے گا، علی رضا کا بیٹا کہلوا کے قرآن بدلے گا؟ علی رضا کا بیٹا ہے، ہیں؟ رضوی ایسے تو نہیں ہوتے۔ جی 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 جی، ارے وہاں تو علی بھی ہے، رضا بھی ہے، سبحان اللہ اور علی رضا علی کی رضا ہے، اللہ اللہ۔ ہیں؟ علی کی رضا، تو علی کی رضا کیا اس میں خوب۔ نہیں جو قرآن کا انکار کرے، ہیں؟ علی کی رضا اس میں نہیں جو قرآن کا انکار کرے، علی کی رضا تو اس میں ہے جو پورا پورا قرآن مانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا پورا قرآن مانے۔ مشکل ہو رہی تو معاف کر دینا، لیکن میں بات نکل آئی تو کہہ دیکھو کیسے بے نقاب کیا۔ جی بالکل، ہاں، یہاں تک کہ جناب کہہ گئے کہ ہمیں جی آگ لگائی جائے۔ میں کہتا ہوں جو قرآن کا منکر ہو، واقعی، ہیں؟ تو خدا فرماتا ہے واہ واہ، اندر جلاتا تو کوئی دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا، اللہ باہر اللہ، جلوا کر تماشا دکھواؤں گا ہے ہے، میرے قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، بے شک، نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے والوں کا۔ میں کوئی فرقہ واریت کی بات کرنے نہیں آئے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی، میرے 6 بچے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور کے 4 غلام ہیں، حضور کی 2 کنیزیں ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اب وہ اللہ، 6 توجہ کرنا، صرف ان 6 میں سے اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ 5 امین القادری کے ہم مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے کہ امین القادری کا بیٹا ہے، اس کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ تو میرا دل دکھا رہا ہے۔ توجہ آپ کی، بالکل بالکل، کیا خوب کیا وہ تو خوب، میرا دل دکھا رہا ہے بالکل کہ میری کسی بیٹی کے بارے میں کہہ دیا کہ امین القادری کی نہیں، یا میرے کسی بیٹے کے بارے میں کہہ دیا امین القادری کا نہیں، اور میرا دل دکھانے سے آپ گنہگار ہوتے، کافر نہیں ہوتے۔ لیکن رسول کی ہے 4 بیٹیاں،
اللہ اللہ رسول کی ہے ہیں 4 بیٹیاں اور آپ کہیں کہ ایک ہی ہے، تو 3 پر آپ نے الزام کس کا لگایا؟ اللہ اکبر 3 پر آپ نے الزام کس کا لگایا؟ اور جب حضور کا دل دکھایا تو حضور کا دل دکھانے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے محبت اہل بیت وہی ہے جس میں سیدہ فاطمہ راضی ہے، جس میں علی کے مرتضی راضی ہے، جس میں حسن مجتبی راضی ہے، جس میں امام حسین راضی ہے، سبحان جس میں اللہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت راضی ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی طبیعت کی مت چلاؤ، اپنی طبیعت کی مت چلاؤ۔ اللہ فاطمہ بنت محمد ہے، رقیہ بنت محمد ہے، ام کلثوم بنت محمد ہے، زینب بنت محمد ہے، لیکن سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ لیکن 3 بڑی ہو کر بھی مرتبے میں وہاں نہ پہنچ سکی اللہ جو میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کو مقام ملا۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا ظرف ہے۔ کیا کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، 3 بڑی بہنیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ عمر میں کم ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ چھوٹی ہے، کیا عمر میں خوب، کم ہے، بہت 3 بڑی ہیں، عمر زیادہ ہے، عمر بڑی ہے، سیدہ عمر میں کم ہے۔ تینوں بہنوں کو بٹھا کے کہتی ہے میری بہنوں جب بابا گھر میں آیا کرے تو چہرے پر ملال نہ لایا کرو، لوگ اتنا ستاتے ہیں، وہ تھک کر گھر میں آتے ہیں، وہ غمگین گھر میں آتے ہیں، تمہارے چہرے دیکھیں گے تو اور غمگین ہو جائیں گے، اس لیے بھوکے رہا کرو، بھوکی رہا کرو، تو بھوک کی شکایت نہ کیا کرو، غمگین رہا کرو، غم کی شکایت نہ کیا کرو، تکلیف میں رہا کرو، تکلیف کی شکایت نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ یہی کہہ رہی تھی مجھ سے کہہ دیا کرو، مجھ سے کہا کرو تمہارا غم ہلکا ہوگا، بابا کو نہیں کہنا۔ ایک بار حضور نے پیچھے کھڑے رہ کر کے سن لیا کہ میری شہزادی بڑی بہنوں کو یہ تعلیم دیتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تو صرف میری بیٹی نہیں ہے نا، تو میری ماں بھی ہے۔ ماں جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے ویسے تو اپنے بابا کا خیال کرتی ہے۔ فرمایا تو ام ابیہا ہے، ام ابیہا۔ آپ سے پوچھتا ہوں قربان جائے، یہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن کبھی بابا سے بھی نہیں کہا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اپنی بھوک چھپاتی تھی، اپنی تکلیف چھپاتی تھی، اپنی اذیت چھپاتی تھی، اپنے غموں کو چھپاتی تھی۔ اور حال یہ تھا اللہ اکبر کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا اور گھر میں کچھ نہ ہوا تو بھی دیا۔ یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ آج ہم باسی کھانا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تازہ کھانا اپنے لیے رکھتے ہیں۔ عید کا دن ہے، بات نکل آئی ہے تو سن لیں، عید کا دن ہے، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں اور لوگوں کی مدد سے جی چرانے والوں اہل بیت کے غلام ایسے نہیں ہوتے، اہل بیت کی کنیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ عید کا دن ہے، محلے کی ایک عورت آئی جس کے 2 بچے حسنین کریمین کے ہم جولی کے تھے، یعنی ہم عمر تھے۔ آئی، پھٹے پرانے کپڑے بدن پر، بیٹھ گئی، سیدہ سے کہا حضور سلام کی نظر پیش کرنے آئی تھی، آج عید کا دن ہے۔ بچوں کو دیکھ کے کہا کہ اب بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنایا، اس لیے کہ بابا کی بیٹی تھی، تربیت ایسی کی تھی کہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ پاک کی میں نے زندگی بہت زیادہ تو نہیں پڑھی، لیکن بلا مبالغہ درجنوں کتابیں پڑھی سیدہ کی زندگی پہ طالب علم کی حیثیت، لیکن میں نے اس میں پڑھا سیدہ نے کبھی دعا کو ہاتھ اٹھائے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے، اپنے لیے دیکھو، بابا کو دیکھو، شہزادی کو دیکھو۔ بابا نے بھی اب کوئی ایک دعا بتاؤ اپنے لیے کیا مانگا؟ اپنی امت کو کے لیے مانگتے رہے۔ اللہ معراج میں 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے؟ اللہ کہا میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ۔ اور بیٹی شہزادی اللہ اللہ
ہاتھ اٹھائے پوری زندگی امت کے لیے، بابا کی امت کے لیے مانگا۔ ایک دن امام حسن نے کہا امی آپ پورا وقت لوگوں کے لیے مانگنے میں گزار دیتی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کہتی ہے بیٹے پہلے پڑوس ہے، پھر ہم ہیں، پہلے دار ہے پھر گھر ہے، پہلے ان کے لیے مانگ لوں پھر اپنے لیے دیکھیں گے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، فاطمہ میں نے تیرا مہر اتنا مقرر کیا جس کا آج کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتے، اتنا مہر تمہیں قبول ہے؟ بابا سب کی بیٹیوں کا درہم و دینار میں مہر ہوتا ہے، اگر آپ کی شہزادی کا بھی اتنا ہی مہر ہوگا تو اوروں میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تم کیا چاہتی ہو میری بیٹی؟ انوکھا ہونا چاہیے۔ کیوں کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بابا میں اپنے مہر میں آپ کی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، سبحان آپ کی اللہ، امت کی بخشش چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض اس کو فرمایا تیرے بیٹوں کو تو نے نئے کپڑے نہیں دیے عید کے دن؟ اس کی بی بی میں تو اسی لیے آئی تھی کہ حال دکھ جائے گا تو آپ کا کرم ہو جائے گا۔ میں نے سوچا حسنین کریمین کو نئے کپڑے تو بنے ہی ہوں گے تو آپ نے پرانے اتارے ہوں گے، میرے بچے آپ کی ہمجولی کے آپ کے بچوں کی ہمجولی کے ہیں، ہم عمر ہے، بی بی نئے کپڑے آج تم نے پہنائے، پرانے میرے بچوں کو دے دیں۔ سیدہ پاک نے دیکھا شہزادے سو رہے تھے، نیند سے بیدار کیا، پرانے کپڑے شہزادوں کو پہنائے، نئے اتار کر کے دے دیے۔ اس نے پیر پکڑ کے کہا شہزادی میں تو چاہتی تھی پرانا اتارا ملے۔ فرمایا ہم اچھا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں تو پرانا کیسے دوں؟ اسی لیے میں نے اپنے بچوں کے نئے کپڑے تمہیں دے دیے، حسنین کو پرانے کپڑے پہنا دیے۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم ہے۔ اور پردے کی کیفیت کیا؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج اپنی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے اور ہم ان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جانتے ہیں سیدہ پاک کے پردے کا عالم کیا تھا؟ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تمہاری ماں بہت نیک تھی، تو میرے آقا امام نے فرمایا تو نے سچ کہا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی امی نیک تھی، آپ کہتے ہیں سچ کہا۔ کہا جب میری ماں کا وصال ہوا میری عمر صرف 7 سال کی تھی، 7 سال کی، اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں مجھ سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، جو اپنے 7 سال کے بیٹے سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے۔ وہ نبی کی شہزادی ہے، ہم نے کیا محبت کیا۔ آج ہماری بیٹیاں سیریل کی اداکارہ لڑکیوں کی نقل کر رہی ہے اور شرم نہیں آتا؟ 10 دن کے محرمی بنتے ہو، 10 دن کے اہل بیت کے عاشق بنتے ہو۔ سن لو 10 دن کے زبانی عاشق بننے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر عاشق بننا ہے تو لمحے لمحے کے بنو۔ ہمارے گھر کے پردے کا ماحول دیکھ کر اجنبی لوگ پکار اٹھے ارے جب اہل بیت کے گھر کے غلاموں کے یہاں پردے کا اہتمام یہ ہے تو بی بی پاک کے یہاں پردے کے اہتمام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج بیٹیاں اجنبیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بیٹیاں اجنبی مردوں کے ساتھ گفتگو فون پہ کر رہی ہے، فیس بک پر ہم نے بیٹیوں کو بٹھایا، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہم نے دے دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غیرت کا نیلام کرنے والوں، اللہ اکبر، اہل بیت کی بات کرتے ہو، سیدہ سکینہ، اللہ اکبر، جن کا اصل نام سکینہ ہے لیکن عوام کی بنیاد پر ہم عوام مشکل میں نہ پڑے اس لیے سکینہ کہہ دیتے ہیں۔ سیدہ سکینہ جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی، صرف 7 سال کی، اس شہزادی امام حسین کی عمر 7 سال کی تھی۔ جب پہنچے نا دمشق کے اندر تو کسی محب اہل بیت نے کہا بی بی آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ 7 سال کی شہزادی جو بھوکی ہے بھوکی، پیاسی ہے پیاسی، ایک بچے کو بھوک لگے تو بھوک سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز سے بڑھ کر کیا نعمت ہوتی ہے؟ آج بچے بھوکے ہو جائیں ان کو بسکٹ دے
دو جو چاہو کہلوا لو، چاکلیٹ دے دو جو چاہے کہلوا لو۔ 7 سال کی شہزادی سکینہ کو محب اہل بیت کہتا ہے بی بی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تم ایک کام کرو، یہ جو میرے بابا کا سر ہمارے قریب ہے اس کو تھوڑا دور کراؤ، اس کو دور کرا دو۔ بیٹی تو باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے نا، یہ دور کیوں کروا رہی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا اس سر کو دور کیوں کرواتی ہے؟ اتنی دور کرا دو کہ ہم سے دور کے فاصلے پہ ہو جائے۔ کہا وجہ؟ کہا کہ یہ سر قریب ہے نا، جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو سر دیکھنے میں ہمارے چہروں پر بھی نظر پڑتی ہے، اللہ ہم مجبور ہیں، ہمارے چہرے کبھی کسی نے دیکھے نہیں تو بے پردگی ہوتی ہے۔ دور کرا دو گے نا تو لوگ اسی کو دیکھنے میں مصروف رہیں گے، ہمارے چہروں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ تھے ان کے جذبات۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ کا ذکر آیا تو ایک بات کہوں، ہمارے بچے حلال حرام جو ہاتھ میں آئے کھا جائے، جہاں جی میں آئے کھا جائے۔ مشرکوں کی ہوٹل میں بھی گوشت کھا لے، نہ ذبیحے کا خیال نہ حلال کا خیال، شک صحیح بات جو طبیعت میں آئے۔ آج ہمارے بچے چائنیز کے نام پہ غیروں کے یہاں مشرکوں کے یہاں جا جا کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر جانور ہے حلال جانور تو کٹنے سے لے کر کے پکنے تک اور پکنے سے لے کر دسترخوان پہ آنے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مومن کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو پوچھو علماء سے مسئلہ کیا ہے؟ حلال و حرام میں کوئی تمیز کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو۔ محب اہل بیت ہے، آؤ اہل بیت کو دیکھو۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا تو اس وقت لوگ جو ہے روٹیوں کے ٹکڑے ڈال رہے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے ڈال رہے تھے، کھجوریں پھینک رہے تھے۔ کیا سمجھ کر؟ قیدی سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ کتنے دن کی بھوک تھی؟ کربلا میں 3 دن، اس کے بعد جو 11ویں کی صبح نکلی 4 دن، اس کے بعد کوفہ آنے تک کہ اگر آپ 3 دن اور پکڑ لیں تو کتنے دن ہو جاتے؟ 7 دن، کم سے کم 7 دن۔ حالانکہ میرے اندازے کے مطابق 10واں دن تھا وہ، لیکن کم سے کم اگر 7 دن بھی اگر آپ پکڑتے، 7 دن کی ایک بچی بھوکی ہے، اس پہ تازی روٹیاں اور کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت اپنی پھوپھی سے پوچھتے پھوپھی کیا اتنے دن کے فاقے کے بعد کیا آل محمد پر صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ نبی کی اولاد پر صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ بھوپی نے کہا نہیں بیٹے، ہم پر صدقہ کبھی حلال نہیں ہے۔ تو اس وقت تو شہزادی نے کہا تھا پھر یہ ہم پہ روٹیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو سیدہ زینب سے کہا تھا بھوپی ان کو منع کر دو کہ ان کا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ تب سیدہ زینب نے کہا ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ جو حلال و حرام میں اتنا فرق کرے، آج اس قوم کے ماننے والے شراب کے اڈے چلا رہے، جوئے کے اڈے چلا رہے، سٹوں کے اڈے چلا رہے۔ کس منہ سے اہل بیت کا عاشق کہتے ہو؟ میں صرف نعروں کا قائل نہیں ہوں، ہم کردار کے قائل ہیں، ہم کیریکٹر کے قائل ہیں۔ آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ بات آئی ہے اللہ سیدہ پاک کی۔ آج ہماری چوکھٹ پہ کوئی آ جائے، سگا بھائی آ جائے، ہم پہ گرا گزرتا ہے، لیکن آئیے ذرا سن لیں۔ اگر سننا چاہتے تو مجھے اشارہ کر دیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار درود پڑھنے نبی اور آل نبی پہ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے، آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے اجنبی مسافر، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گردن جھکائی اور فرمایا سلمان کہاں ہو؟ سیدنا سلمان فارسی عزیز سرکار حاضر ہوں۔ فرمایا اسے فاطمہ کے گھر لے جاؤ اور کہنا کہ اس کو کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سلمان فارسی گئے، لے کر کے دروازے پہ دستک دی، کون؟ سلمان آیا ہے۔ کیوں آیا وہ سلمان؟ بابا نے بھیجا ہے آپ کے۔ کیوں؟ اجنبی مسافر بھوکا ہے، کھانا مانگنے آیا تھا، کاشان اقدس میں کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دوپٹہ لو اور اس کو بیچ دو اور بیچ کر اس مسافر کو کھلا دو، اور سنو کہہ دینا جو ان کے گھر کا حال ہے اس سے مختلف کچھ فاطمہ کے گھر کا حال نہیں ہے۔ اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے دوپٹہ دیا ہے، دوپٹہ بیچ دینا اور کھلا دینا اس سائل کو، اس اجنبی کو، مسافر کو۔ اللہ اکبر۔ وہ مسافر سن رہا تھا، وہ اجنبی سن رہا تھا۔ اس کے بعد دوپٹہ بیچنے کے لیے گئے۔ کون خریدتا اس دوپٹے
صدقے کو، لیکن اللہ اکبر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والا خریدار کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ 17 پیوندوں والا دوپٹہ بیچا گیا، تھوڑی سی رقم آئی، سلمان فارسی نے کھانا لیا اور کھانا اجنبی کو دیا، اجنبی نے کھایا، کچھ کھانا بچا کر کے رکھا تھا، اجنبی ساتھ میں تھا، دروازے پہ دستک دی، بی بی مجھے پتا چلا ہے کہ کئی دن سے آپ اور حسنین کریمین بھوکے ہیں، دوپٹہ بیچا، رقم اتنی ملی کہ اجنبی کو کھانا کھلا کر بھی بچ گئی، آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ فرمایا لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کیا تمہیں نبی کی اولاد کی یہ بات عادت معلوم نہیں؟ ہم آل محمد ایک مرتبہ جب دے دیتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے، لے جاؤ یہ بھی غریبوں کو کھلا دو۔ رائے کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، لے جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو۔ اللہ اکبر! جب دیکھا اجنبی مسافر نے پوچھا کون ہے؟ یہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا ہاتھ بڑا، کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے، کیونکہ ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ حال تھا اور یہی بات منتقل ہوتی رہی۔ دیکھو ان کی عبادت، کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ کائنات کی ایک عورت ایسی ہے کہ عورت ہو کر بھی اس نے مہینے بھر نماز پڑھی ہے، یعنی کہ وہ گندگی جو اور عورتوں پر ایک مہینے میں ایک بار آتی ہے، میرے نبی کی شہزادی پر کبھی نہیں آئی۔ انہوں نے مہینے بھر نماز ادا کی۔ اللہ اکبر! امام حسن پیدا ہوئے ظہر کے وقت میں، عصر میں سیدہ فاطمہ مصلی پر نظر آ رہی ہے، نماز پڑھی، نبی کی شہزادی ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یہی چیز منتقل ہوئی، نہ انہوں نے کبھی سجدہ چھوڑا، نہ کبھی سخاوت چھوڑی، نہ کبھی معاف کرنا چھوڑا، نہ کبھی درگزر کرنا چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں ہوتا یہ تھا، مدینے کے غریب پریشان رہتے تھے، توجہ کرنا، مدینے کے غریب پریشان رہتے تھے۔ یہ کون ہے جو رات کو ہمارے دروازے پر آٹے کی بوریاں، پیسے، ضرورت کی چیزیں، کپڑے، سامان رکھ کر جاتا ہے اور چٹھی لکھی رہتی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ مدینے کے مسکین غریب پریشان رہتے تھے، کبھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ اللہ! اگر آج ہم 50,000 روپیہ بھی خرچہ کرتے ہیں، 50,000 جانے دو، اگر ہم ایک آٹے کی بوری بھی کسی غریب کے گھر پہنچائیں گے تو اس کی تصویریں نکال کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر ڈالیں گے، دیکھو ہم کیسے قوم کے خدمت گزار ہیں، اہل بیت کا طریقہ دیکھو۔ لوگ پریشان رہتے تھے، لیکن جب میرے نبی کے شہزادے مظلوم کربلا کا عینی مشاہد سیدنا امام زین العابدین کی شہادت ہوتی ہے، غسل کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے تو دیکھا کہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان ہے، پیٹھ پر رسیوں کا نشان ہے۔ لوگوں نے امام باقر سے پوچھا شہزادے آپ کے بابا کوئی مزدور تو نہ تھے؟ آپ کے بابا کوئی مزدور تو نہ تھے؟ یہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسا؟ امام باقر کہتے ہیں مدینے والوں جس پر اسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے نا کہ کون ہے جو ہمارے آنگن میں سامان رکھ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کا شہزادہ یہی تھا جو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا تھا۔ ہم کہتے تھے بابا ہمیں اٹھانے دے، تو کہتے تھے نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ میں اٹھاؤں گا، تو آج اس خدمت کا بوجھ بھی مجھے اٹھانے دیا جائے۔ یہ شان تھی اہل بیت اطہار کی۔ لیکن مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا اصل نام تھا علی، ان کا اصل نام تھا علی ابن حسین ابن علی۔ سبحان اللہ! مولا حسین کی شان ہے، جس کے اوپر بھی علی ہے، جس کے نیچے بھی علی۔ سبحان اللہ! علی ابن حسین ابن علی، ان کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ زین العابدین کا مطلب عابدوں کی زینت، سب عابد ہیں وہ زینت عابدین ہے۔ کیوں؟ ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھا کر 300 رکعت ایک رات میں نماز ادا کرتے تھے۔ ان کا عالم تھا، تلاوت قرآن ان کا عالم تھا، سخاوت ان کا طریقہ تھا۔ ہے ہماری ہم 300 رکعت کیا عشاء بھی نہ پڑھیں، فجر بھی نہ پڑھیں، ظہر چھوڑ دیں، کون سے اہل بیت کی عاشق؟ امام حسین تو آخری وقت بھی سجدہ کریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائے، حالانکہ اٹھایا نہیں جائے گا ہاتھ، اگر اٹھوایا جائے گا کتنے لوگوں نے
آج فجر سے لے کر عشاء تک پڑھی ہے، انگلیوں پہ گن لیجئے گا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کون سے اہل بیت کے عاشق ہو؟ کیا کبھی سیدہ فاطمہ کی نماز چھوٹی؟ نہیں۔ مولا علی کی چھوٹی؟ نہیں۔ اچھا ایک دن چھوٹ بھی گئی تو کیفیت کیا ہے؟ ہمارا کھاتے کھاتے چھوٹ جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کام دھام میں چھوٹ جاتی کوئی ٹینشن نہیں، ہنسی مذاق میں چھوٹ جاتی کوئی ٹینشن نہیں، کھانے پینے میں چھوٹ جاتی کوئی ٹینشن نہیں، وہاں آنکھ میں آنسو ہیں۔ چھوٹی کب؟ نبی کو گود میں لے کر بیٹھے، حضور رحمت للعالمین علی کی گود میں سر رکھ کر کے آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں، حضور کی اطاعت میں اثر گئی، رو رہے ہیں۔ آج میری اثر چلی گئی، علی والو کبھی ہم بھی روئے، میری اثر چلی گئی، میری فجر چلی گئی۔ حالانکہ حضور تو امتحان لے رہے تھے، علی کا امتحان لے رہے تھے کہ دو فرائض جب آپس میں ٹکرائیں گے تو علی کس فرض کو بڑا درجہ دے گا؟ اللہ اللہ، ادب مصطفیٰ کو یا سجدے کو؟ جی جی جی، تو جب دو فرائض آپس میں ٹکرائے تو جو بڑا فرض تھا علی نے اس کو ترجیح دی، اور جو اس کے بعد کا فرض تھا علی نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہی تو علم کی پہچان ہے جی جی جی، کہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کون سا بڑا فرض؟ میں نے کہا قرآن پڑھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ عبادت کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو پہلا درجہ ہے وہ ادب مصطفیٰ کا ہے۔ تم نے ایمان کے بعد عمل کی رٹ لگائی، علی بتا رہے ہیں ایمان کے بعد پہلے ادب مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ادب میں نماز چھوڑی تو صحیح مگر رو رہے ہیں، کبھی ہم بھی روئے۔ بلکہ مولا علی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ علی جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے اور جنت میں میری خوشی ہے، یہ ہے مولا کائنات، اور ہم نماز چھوڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے اس سے محمد بیزار ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو صحت کی حالت میں نماز چھوڑے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صحت کی حالت میں نماز چھوڑے گا اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا، اس کی امانت قبول نہیں کرے گا، اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، اور یہاں تک فرمایا اللہ اس کا حصہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ مت دو، کیوں؟ اور اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، کیونکہ اس پہ مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں ہے اہل بیت کا نام لیتے؟ کہاں ہے؟ صرف محبت زبانی دعوے کا نام نہیں، دل سے محبت بھی کرو، ان کے کردار پہ عمل بھی کرو، ان کے کیریکٹر پہ عمل بھی کرو۔ نبی کے شہزادے، نبی کی آل میں جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، جتنی عبادت کا شوق ہر دور میں آپ دیکھیں گے، آپ اوروں کے یہاں کم دیکھیں گے۔ بس آخری بات، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ زندگی میں کبھی اگر اللہ آپ کو موقع دے تو اہل بیت سے سچی محبت کا حق ادا کرنا۔ حق تو ادا نہیں کر سکتے، اس طرح محبت کرنا۔ اگر رسول اللہ ہمارے درمیان رہتے ظاہری طور پر تو ہم ان کا کتنا ادب کرتے، ایسے نبی کی اہل بیت کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پر کوئی اعتراض ہو تو تم نے اس کا جواب دینا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ کیونکہ روایتوں میں آیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میری اہل بیت کی خدمت کی ہوگی، مدد کی ہوگی، قیامت کے دن میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی شفاعت کروں گا، اور کسی بھی عبادت پر وہ صلہ نہیں، کسی بھی عبادت پر وہ صلہ نہیں
جو محبت اہل بیت پر صلہ ہے. ہر عبادت قبول ہوئی تو جنت ملے گی. محبت اہل بیت کی بنیاد پر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا. حضور جنت کے جس درجے میں رہیں گے وہ درجہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے جو بات آخری میں عرض کرنا چاہتا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی اہل بیت میں کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ خود آپ سے جھگڑے پر آ جائیں، تو آپ سمجھے کہ اللہ کا امتحان ہے میرے لیے، آزمائش ہے میرے لیے. آپ ہار جانا ان سے. آپ ہار جانا کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے ہار جانے والا ولی بن جاتا ہے، اور جیتنے کی کوشش کرنے والا صحابی کا بیٹا بھی ہو تو یزید بن جاتا ہے. اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، اس کی اولاد ختم ہو جاتی ہے. آج آپ ڈھونڈ لیں، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، ایران ہو، کہیں یزید کی اولاد ہے، اس کی قبر کا نشان ہے کچھ نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. آج میں دیکھ رہا ہوں اگر کسی سید کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو لوگ اس پہ لان تان کرتے ہیں. آپ کو کیا حق ہے؟ لیکن سید سے بھی کہتا ہوں، آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے لوگ آپ پہ لان تان کریں؟ نہیں کرنا. آپ کے نانا کے حکموں پہ آپ عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ لیکن جو لوگ لان تان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، سن لو، جو آپ آل نبی کے ساتھ کرتے ہو نا، اس کا اثر حضور پہ پڑتا ہے. میں تو ایک آخری بات کرنے جا رہا تھا، لیکن بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا تھا، علم حاصل، اور وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، حضور کی زیارت کرتے. کوئی شب ایسی نہ گزری جس رات حضور کا دیدار نہ کیا. ایک بچہ پڑھنے آتا تھا، اس نے سبق یاد نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک تماچا پیٹھ پہ زور سے مارا. سبق یاد نہیں کرتا اور حضور کا دیدار کرتا. بڑے عاشق رسول تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا یہ بچہ کون ہے. اس رات جب وہ گھر گئے، آنکھ بند ہوئی تو حضور کا دیدار کیا. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیر، حضور ناراض ہو، فرمایا مجھے کیوں مارا تو نے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کو اب آگے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سرکار کے جملے نقل کر رہا ہوں، تو نے مجھے کیوں مارا؟ حضور میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، کیوں مارا مجھے؟ حضور میں یہ کام میں تو آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو نے مجھے کیوں مارا؟ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو تو بتا دیں. جب پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو پنجوں کا نشان پشت پہ تھا. یہ تیرے پنجوں کا نشان ہے. حضور یہ کیسے؟ میرا ایک بچہ تیرے پاس پڑھنے آتا ہے، آج تو نے اس کی پیٹھ پہ جو مارا ہے وہ نشان یہاں پر جمے. آپ کھیل نہ سمجھو، اللہ کی آزمائش اہل بیت ہمارے درمیان، ان کی محبت کا مطالبہ حضور نے کیا ہے. ٹھیک ہے کسی سے آپ کی نہیں جمتی، آپ چھوڑ دیں، آپ لڑے نہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں. قیامت میں وہ خود جواب دے لیں گے. آپ کون ہوتے حساب کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے؟ سن لو، اور یہ جو تولتے ہو نا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت پہ مرا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے، اسے دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا. ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں. اس لیے حضور کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو تو کرنا، اور یہ جو نکال رکھا ہے نا، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، آپ نہیں تو لینا. آئیے جو بات ختم کرنے کے لیے چلا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آزمائش ہو، کبھی کوئی وقت آئے، اپنی ضرورتوں ان پہ قربان کرنا، ان کی خدمت، اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کرنا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا 3 باتیں کرنا. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم. میرے آقا کی تعلیم ہے یہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید زادہ غریب، بظاہر غریب، مفلسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. وہ
اس سے بات مکمل ہوگی، تاکہ حالانکہ باتیں کچھ اور کہنا چاہتا تھا بڑی، لیکن سردی بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ اللہ کرے کسی کے دل میں اترے، اور میں تو اسی تمنا پر یہ باتیں کر رہا ہوں، بی بی پاک ایک نظر کرم مجھ پہ کر دے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے وہ جس پہ نظر کر دیتی ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بس اسی لالچ کے تحت ان کے شہزادوں کی محبت کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے لوگ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ ویسے ہم ان کی کیا تعریف کریں، تعریف کے محتاج نہیں۔ آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی ذکر اہل بیت لے کے بیٹھا ہے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی محبت اہل بیت کر رہا ہے تو احسان نہیں کر رہا، ان کا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، پنجتن کی محبت ہے، آل نبی کی محبت ہے، اولاد نبی کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جو ہے وہ غریب سید زادہ پریشان حال، مفلسی کا شکار، روزانہ بیوی سے کہتے، بیوی کہتی دیکھو بچیاں بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، کچھ کرو۔ روزانہ وہ گاؤں سے نکلتے شہر میں جاتے، شہر بغداد اور رسول بلاد میں مزدوروں میں جا کے بیٹھ جاتے سر جھکا کر، لیکن کوئی ان کو لے کر بھی نہیں جاتا۔ سید تھے، مانگ نہیں سکتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنے گھر کے بڑوں سے سنا کہ سید کتنا بھی مفلسی میں پڑ جائے وہ کبھی مانگے گا نہیں، اس کی خون کی غیرت اس کو مانگنے نہیں دیتی۔ ہائے ہائے، ہم نے اپنے گھر میں بڑوں سے سنا تھا سید مانگتا نہیں، کیونکہ جو دینے آئے وراثت میں ملتا ہے دینا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب شجروں سے سید نہ پہچانے جائیں تو ان کی سخاوت اور ان کے صبر سے انہیں پہچانا کیجیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی بھی پوزیشن میں ہوگا اس کا صبر اور اس کی سخاوت اس کو کبھی نہیں روکتی۔ بہرحال مفلسی تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، مانگتے بھی نہیں تھے، آ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی لے کے نہیں جاتا۔ ایک دن بیوی نے کہا مار ڈالو گے بچوں کو بھوکے، جاؤ کچھ کرو، کوشش کرو۔ بہت ٹینشن میں تھے، سوچا آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مانگنا نہ پڑے اور اتنا بڑا کام ہو جائے ایک ہی جھٹکے میں کہ نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ دبلے پتلے بھوکے پیاسے سیدھا بادشاہ کی چوکھٹ پہ۔ اب بادشاہ کے یہاں تو لوگ مانگنے ہی آتے تھے، لیکن چونکہ سیادت تھی نا، مانگنا نہیں تھا، مانگنا نہیں تھا، محنتانہ لینا تھا۔ گئے، سپاہیوں نے کون ہو؟ جو بھی ہوں پہچانو، نہیں پہچانتے کوئی بات نہیں، بات اتنی ہے کہ یہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا، اس کے یہاں وہ جو اس کے بازو میں پہلوان بیٹھتا ہے، میں اس سے لڑ کر اس کو پچاڑ سکتا ہوں، یہ کہنے آیا ہوں۔ وہاں سے جاؤ اپنا منہ دیکھو، وہ پہلوان بہت بڑا آدمی ہے، اس سے شرق غرب کے سارے پہلوان ہار چکے ہیں اور اب کوئی ان سے پنجہ لڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، جاؤ گھر۔ کہا کہ بادشاہ کو اطلاع کرو پھر گھر جائیں گے۔ اطلاع کی، بادشاہ نے کہا لاؤ اندر، تھوڑا سلجھا ہوا آدمی رہا ہوگا، لاؤ اندر۔ بات اندر گئے، حلیہ دیکھا، پھٹے کپڑے، پیلا چہرہ، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، لیکن پیشانی چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پہچاننے والوں کے لیے اگر ایمان ہے دل میں، سیدوں کو پہچاننا کوئی مشکل، یہ بات آپ سے کہتا ہوں۔ ایمان ہے، جیسے جوہری سونے کو مٹی میں بھی پہچانتا ہے، کیوں؟ اس کی آنکھ میں وہ تاثیر ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے۔ اسی طرح مومنوں کی بھی صلاحیت ہے، نظر اٹھی پہچان لیا۔ اگر ایمان ہے، حرارت ایمان ہے، کوئی مشکل نہیں پہچاننے میں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کون ہو؟ جو بھی ہوں، یہ جو بیٹھا ہے نا ترچی ٹوپی لگا کر وزیروں کی طرح تنخواہ لیتا ہے، مجھ سے ہار سکتا ہے، نہیں جیت پائے گا۔ اس نے نگاہیں ترچی کی اور تنزیہ ہنسا، اگر ہمت ہے تو لڑاؤ۔ بادشاہ نے کہا بڑے بڑے پہلوان نہیں لڑتے، تیری جان سے تیری کوئی دشمنی ہے؟ مرنا چاہتا ہے تو؟ آپ ایک بار لڑا کر دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا مر جائے گا تو۔ پہلوان نے کہا بادشاہ سلامت، منظور کر لیں، اگر اتنا ہی اس میں دم کم ہے ٹھیک ہے، اپنی موت ہی دیکھے گا اور کیا، لیکن دنیا کم سے کم تانا تو نہیں دے گی ہم پہ، یا کسی نے چیلنج کیا تو اور ہم بھاگ گئے۔ تاریخ طے ہو گئی، اعلانات ہونے لگے،
پورے شرق سے غرب تک نقارے بج رہے ہیں، فلاں تاریخ کو بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ ایک اجنبی کا دنگل ہوگا، مقابلہ ہوگا، لوگ بیل گاڑیوں پہ، ٹانگوں پہ، سواریوں پہ، پیدل، سب میدان کی طرف۔ میدان سج گیا، بادشاہ کا تخت لگ گیا، وزراء بیٹھ گئے، پہلوان بادشاہ کا جس کو وزیروں کی طرح تنخواہ ملتی تھی آ دھمکا میدان میں۔ سب دیکھنے لگے، لیکن وہ اجنبی کا نہیں آیا، دبلا پتلا، وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ایک اجنبی سب کو بیوقوف بنا گیا، دیکھو پورا میدان سجا، اتنے خرچے ہوئے، وہ آتا ہی نہیں۔ کسی سنجیدہ نے کہا اس کی پیشانی میں نے دیکھی ہے، وہ کسی جھوٹے کی پیشانی نہ تھی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہ تھا۔ ابھی وقت تو باقی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی وقت باقی، وقت گزرا نہیں ہے، جو ٹائم اس نے دیا تھا ابھی وہ باقی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور لوگ ہٹے تو آ کر کھڑا ہوا، پورے مجمع نے ہنسی اڑائی، یہ لڑے گا بادشاہ کے اس پہلوان سے جس سے سب ہار چکے ہیں، جس سے سب شکست کھا چکے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر پھر جیسے ہی اللہ اکبر اعلان ہوا مقابلہ شروع کیا جائے، ایسے اس پہلوان نے، بادشاہ کے پہلوان نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کھینچا۔ کھینچنے کے بعد اس اجنبی نے کہا بادشاہ کے مخصوص پہلوان، تو نے بہت عزت کمائی، تو بہت بڑا پہلوان ہے، تو بہت بڑا فنکار ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں کوئی پہلوان نہیں، میں سید ہوں، سید۔ اللہ اکبر۔ حالات کا مارا، وقت کا ستایا، فاقہ کشی میں میرے بچے مبتلا ہیں، اگر تو ہار جائے گا مجھے بہت بڑا انعام ملے گا پیسوں کی شکل میں، مانگنا نہیں چاہتا، کمانا چاہتا ہوں محنت سے، اگر تو ہار جائے گا پیسے ملیں گے، میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، اگر تو میرے لیے آج ہار گیا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار سجواؤں گا، آج مجھ سے ہار جا۔ اس پہلوان کے سامنے دو چیزیں تھیں، دنیا کی جیت اور آخرت کی شفاعت کی دستار، لیکن وہ 14ویں صدی کا پہلوان نہ تھا کہ پوچھتا کہ کون سے سید ہو، شجرہ نسب کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس لیے کہ دلیلیں تو عقل مندوں کو چاہیے، عاشقوں کے لیے دلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے نقش پا کی تلاش میں میں تو جھک رہا تھا نماز میں، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہم تو یار کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کہہ دیا میں سید ہوں، اور کہا کہ ہار جاؤں گا، ذلت ہوگی، لیکن قیامت میں شفاعت کی دستار۔ پہلوان نے کہا کتنا سستا سودا ہے نا، کتنا سستا سودا ہے نا، ہار جاؤ شفاعت کی دستار حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، پہلوان نے پیر گھمانا شروع کیے، گرد اڑی، دونوں گردوں میں گم ہو گئے، پہلوان چت لیٹ گیا چاروں شانے، اور وہ اجنبی سید سینے پہ بیٹھ گیا، غبار چھٹا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، ایک بار پھر مقابلہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پھر مقابلہ، پھر ہاتھ کھینچا، پھر کہا میں سید ہوں، اگر ہار جاؤ گے نا نانا کے ہاتھ سے شفاعت کی دستار۔ پہلوان نے یہ بھی نہیں کہا آج تو پیسے دو پیسے نہیں کما سکتا، کل قیامت میں دستار کیا سجوائے گا، کیونکہ وہ عاشق تھا، پہلوان تھا مگر عاشق تھا، جانتا ہے نا کہ نانا اگر نواسوں کی نہ مانیں گے تو کس کی مانیں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر گرد اڑائی، پھر گر گئے، پھر سینے پہ بٹھا لیا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ایک بار پھر مقابلہ ہو، پھر ہوا۔ اب تیسری بار کوئی کسی کے پاس عذر نہ تھا، لوگ جو ہے وہ چیخنے لگے، دانت دینے لگے، تالیاں بجانے لگے، اور اس اجنبی سید زادے کو دبلے پتلے کوئی کندھے اٹھا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، انعامات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا
لوگ کبھی ہارنے والوں کے ساتھ نہیں رہتے، لوگ تو ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی قدموں پہ تھوک رہا تھا پہلوان کے، کوئی تانا دے رہا تھا، وزیروں کی جیسی تنخواہ لینے والے آج تو نے سلطنت کا سر نیچے کر دیا، ایک اجنبی دبلے پتلے پہلوان سے تم ہار گیا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بک رہے تھے۔ لیکن انسان تو انسان ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ ارے جب تانے دیے جاتے تو آنکھ میں تو آنسو آئیں گے نا، اس پہلوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جسم کا طاقتور تھا لیکن دل تو لوگوں کا دل ہی ہوتا ہے، جسم کتنا ہی طاقتور ہو جائے لیکن دل تو شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس نے تو ٹوٹنا ہی ہے، وہ تو آپ گینا ہی ہوتا ہے۔ آنکھ میں آنسو ٹپک رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی، لوگ کیا کیا بک رہے تھے۔ آج پہلوان بادشاہ کے محل کی طرف جانے کی بجائے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جس کے آگے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے آج اس کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ آج پورا میدان ایک اجنبی سید زادے نے مار لیا تھا اور اس کو بہت سی دولت، مال، جواہرات، ہیرے جو ملنے تھے سب مل گئے، اس کا تو کام ہو گیا تھا۔ لیکن ادھر گھر جا کر کے دیوار سے ٹیک لگائی، کبھی ہار نہ دیکھی تھی آج ہار گیا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کے پہلوان رو رہا تھا، روتے روتے آنکھ لگی، آنکھ لگی تو خواب میں مصطفیٰ جانے رہے، سبحان اللہ، دیدار نصیب ہوا، آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا نے فرمایا میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا ہے، اللہ، میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا کہ شفاعت کی دستار بندواؤں گا۔ قیامت میں جب شفاعت کی دستار بندھے گی، ولایت کی دستار تیرے سر پہ ابھی باندھتا ہوں، تیرے سر پہ ولایت کی دستار ابھی باندھتا ہوں۔ اور جب ولایت کی دستار بندھی، آنکھ کھلی تو پورا گھر معطر تھا۔ جب صبح ہوئی، روزانہ پہلوان صبح کو بادشاہ کے دربار پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، صبح بھی دروازہ کھولا تو وقت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کے وہاں پر کھڑا تھا۔ تب لوگوں کو پتا چلا پہلوان ہارا نہیں، پہلوان جیت گیا، اس لیے کہ جو ان سے جیتنے جاتے ہیں ان کے تخت بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو ان سے عشق میں ہار جاتے ہیں تو وہ فقیر بھی ہوتے ہیں تو بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آؤ سچی محبت کرو، لیکن محبت صرف شربت اور کھچڑے والی نہیں، ان کے رنگ میں رنگو، ان کے کردار میں رنگو، جو ان کو پسند ہے اس کی کوشش کرو۔ ورنہ یاد رکھنا یزید سے اختلاف یہی تھا کہ وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر آپ بھی شریعت کا مذاق اڑائیں گے، اہل بیت کبھی آپ کو اپنے دامن سے نہیں لگائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔